وہ ان کا سوال بہت اچھا ہے. دیکھو میرے محترم بھائیوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے. شوگر کوئی بیماری، اس کو سمجھو، اس کو سائنٹیفکلی سمجھو. میرے محترم بھائیوں، پینکریاز کا انسولین نہ بنانا، پینکریاز کا انسولین نہ بنانا، یہ بیماری ہے. تو میرے محترم بھائیوں، جب پینکریاز انسولین نہیں بناتا تو جو میٹھا آپ لوگ کھاتے ہو وہ آپ کے خون میں آتا ہے. تو کس کو علاج کرنا چاہیے؟ تو آپ تو اس کی جگہ پہ میٹفورمن کھانا شروع کر دیتے ہو، یا آپ اس کی جگہ پہ انسولین خود لگانا شروع کر دیتے ہو. یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے پینکریاز کے اکارڈنگ رکھا تھا وہ کس نے کرنا شروع کر دیا؟ انسانوں نے. تو اب بتاؤ وہ پینکریاز کبھی انسولین بنائے گا؟ آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے پینکریاز انسولین بنانا بند کب کرتا ہے. کس کو جاننا چاہیے؟ دیکھو، ایک ہے دروازے سے چور اندر آ رہا ہے، ایک ہے اندر آپ پولیس کو بٹھاؤ کہ یہ چوروں کو پکڑے. اچھا، دروازے کو بند کرنا چاہیے کہ اندر پولیس کو لا کے بٹھانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے یہ جانو کہ شوگر ہوتی کیوں ہے. 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے، یہ میں نے پورے جمعے میں بتائی ہیں. اور یہ صرف شوگر کا علاج نہیں. جب آپ کا خون گاڑھا ہوگا، جب آپ کا خون گندا ہوگا، جب آپ کے خون میں وہ انرجی نہیں ہوگی جو پینکریاز کو ریکوائر ہے، تو پینکریاز اپنی انسولین بنانا چھوڑ دے گا. تو آپ کو کس کا علاج کرنا چاہیے؟ اس پینکریاز کا علاج کر. اور ایک بات سمجھو، اشرف المخلوقات کون ہے؟ آپ نے پوری زندگی کبھی سنا کہ 50 کتے اس لیے یہاں پڑے ہیں کہ ان کے گردے خراب ہو گئے؟ پوری زندگی جاؤ، پوری دنیا کے کسی ملک میں، کسی شہر میں چلے جاؤ، آپ کو 50 لوگ وہاں پہ ملیں گے. ایک شہر میں نہیں، ہر شہر میں. کڈنی سینٹر میں چلے جاؤ، ان کے گردے خراب پڑے ہیں. آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ 20 بلیوں کے جگر خراب ہو گئے. لیکن جاؤ پوری دنیا کے جتنے بھی لیور سینٹر ہیں، وہاں پہ کتنے 100 لوگ ہیں جن کے لیور خراب ہو گئے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ گائے پہلے انسولین لیتی ہے پھر میٹھا کھاتی ہے. لیکن یہاں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں میٹھا کھانے سے پہلے کیا لینا پڑتا ہے؟ اچھا بتاؤ، اشرف کون ہے؟ تو پھر اشرف کیسے ہوا؟ پھر اشرف تو وہ ہوا نا جو بیمار نہیں ہو رہا. اس کو سمجھنا ہے. میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تم پہ جتنی پریشانیاں، مصیبتیں، فساد، بیماریاں آتی ہیں بما کسبت ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ نہیں بیمار کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذرا غور کرو. آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، بیماری کو کس کی طرح منسوب کیا؟ اور شفا کو کسی طرح فَهُوَ. میرے محترم بھائیوں، یہ بیماری آپ کی وجہ سے آتی ہے تو ٹھیک کس نے کرنی ہے؟ تو اللہ نے انسٹرکشن تو دے دی آپ کو، تو ہمیں کیا کرنا تھا؟ یہ قرآن انسٹرکشن ہے. اسی انسٹرکشن کو اردو میں ہدایت کہتے ہیں. اسی کو انسٹرکشن کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت. تو ہمیں قرآن سے ہدایت لینی تھی، انسٹرکشن لینی تھی کہ اکارڈنگ یہ جو شوگر ہے یہ کیوں ہوئی؟ شوگر ہوئی پینکریاز کو پراپر بلڈ نہ ملنے پہ. اب وہ پراپر بلڈ کیوں نہیں دے رہی، یہ آپ نے جاننا تھا. تو بھائی صاحب، جس دن آپ نے یہ جاننا شروع کر دیا، آپ حیران ہوں گے. صرف 5 چیزیں بدلنی ہیں: آپ کے برتن، آپ کا کوکنگ آئل، آپ کا نمک، آپ کا میٹھا، آپ کا آٹا اور پانی. یعنی 6 چیزیں ہیں. آپ اپنے برتن بدل لو، اپنا کوکنگ آئل بدل لو، اپنا نمک بدل لو، اپنا میٹھا بدل لو، اپنا آٹا بدل لو اور اپنا پانی بدل لو. اور صرف بہت آسان، مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ، چینی کی جگہ پہ گڑ لو، پتھر والا نمک لے کے آؤ، خود گھر میں لا کے کوٹ کے پیس کے اس کو. یہ بات نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں میٹھا کتنا کھائیں. ہاں، میٹھا کتنا کھائیں. ہر بندہ میٹھا اتنا کھائے جتنی اس کو ضرورت ہے. دیکھو، ایک بندے کی صحت، کھڑے ہوئیے گا، ایک کی صحت ایسی ہے اور ایک کی صحت میرے ابو جیسی ہے. تو بتاؤ اس میں ان کی ضرورت اور ان کی ضرورت ایکول ہوگی؟ ہماری پرابلم یہ ہے،
ہاں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ہر بندے کو ایک ہی لائن میں رکھتے ہیں. ایک بات نا بڑے کلیئرلی سمجھ لو میرے بھائیوں، شوگر کے لیے میں ایک علاج بتاتا ہوں، کلونجی اور میتھی دانہ. اور یہ صرف شوگر کے لیے نہیں ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. اور میتھی دانے کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس کے کتنے فائدے ہیں، لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں. میرے محترم بھائیوں، یہ دونوں چیزیں ایکول کوانٹٹی میں لے لو. اور میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک نہیں 100 نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو الحمدللہ اس کلونجی اور میتھی دانے کے اوپر اللہ کی توفیق سے لگا دیا. میرے محترم بھائیوں، صرف 60 دن اس کو پی کے دیکھو. میرے پاس افریقہ سے ایک ڈاکٹر آئے تھے، وہ مجھے بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے 90 دن یہ کلونجی میتھی دانہ لیا ہے، میں 40 یونٹ صبح، 40 دوپہر، 40 شام کو لگاتا تھا، 120 یونٹ. اور میری کھال ایسے لٹک گئی تھی، میں چند قدم نہیں چل سکتا تھا. میں نے الحمدللہ 3 مہینے میں اپنی انسولین چھوڑ دی. اور اب 9 ماہ ہو گئے ہیں میں صرف یہ کلونجی میتھی دانہ لیتا ہوں اور 100% آپ کے طریقے پہ عمل کرتا ہوں. مٹی کے برتن استعمال کرتا ہوں. وہاں پہ مٹی کا برتن لینا بڑا مشکل ہے، لیکن میں لے کے آتا ہوں. وہ مجھے بتاتا ہے کہ الحمدللہ میں 4 کلومیٹر واک کرتا ہوں. اور پہلے میری جو ازدواجی زندگی تھی بیکار ہو چکی تھی، میں دوبارہ سے دنیا میں آ گیا ہوں. میرے محترم بھائیوں، یہ میری دوائی یا میرے طریقے کی وجہ سے نہیں، فطرت پہ لوٹنے کی وجہ سے ہے. تو کلونجی میتھی دانہ برابر مقدار میں لو، 3 گلاس پانی لو، اس میں 3 بڑے چمچ رات کو ڈال دو، 3 لیمن اس میں نچوڑ کے اس کو اچھی طرح مٹی کے برتن میں ابال لو. اب 1 گلاس صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس میں 2-4 قطرے زیتون کے ملاؤ، باڈی ٹیمپریچر پہ اس کو ہلکا سا گرم کرو اور ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لو. پھر دوپہر کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لو، شام کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لو. میرے محترم بھائیوں، اگر بیماری نہیں بھی ہے تو اس کو پیو، اس کو پیو. واللہ یہ ہر بیماری، موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. پیٹ کو کم کرنا ہو تو پھر کیا کریں؟ پیٹ کو کم کرنا ہو، میرا نا ایک علاج دنیا میں فیمس ہوا. میں نے لوگوں کو نا پانی پینے کا ایک طریقہ بتایا. میں نے بتایا کہ پانی اس طرح پیو. میرے محترم بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی 3 ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں. میرے پاس ایک پیشنٹ ہیں، ان کا 245 کلو وزن تھا، 245 کلو، اور اس وقت ان کا وزن الحمدللہ 104 کلو ہے.